نیلوفر خاتون کے ہاں ایک اور لڑکے کی پیدائش ہوئی۔ کائی قبیلے کا سردار عثمان غازی سخت بیمار تھا، لیکن وہ پوتے کی پیدائش کی خبر سن کر اپنی بیماری بھول گیا تھا۔ میں ہوں حذیفہ شکیل اور آپ دیکھ رہے ہیں ترکیہ اردو۔ ہم لا رہے ہیں آپ کے لیے سوت سے ویانا تک عثمانی سلاطین کی ایک شاندار سیریز، جس میں آپ جانیں گے عثمان غازی سے لے کر سلطان محمد ششم کی مہمات اور فتوحات کے بارے میں۔ آج آپ اس سیریز کی پہلی قسط دیکھیں گے، جس میں ہم عثمان غازی کے بارے میں بتائیں گے۔ تو بات ہو رہی تھی عثمان غازی کے بارے میں۔ عثمان غازی کے چہرے پر خوشی اور دل عاجزی سے معمور تھا۔ اس نے دستے دعا بلند کرتے ہوئے کہا، اللہ عز و جل کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمارے قبیلے کو ایک بار پھر سرفراز کیا اور ہمیں خوشی عطا کی۔ وہ بڑی مشکل سے سانس لے رہا تھا۔ وہ ایک سوال پوچھنا چاہ رہا تھا، مگر دل اور جذبات اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ عثمان غازی کا دل و دماغ برسا شہر کی فتح کی جد و جہد اور مہم میں مصروف اپنے بیٹے اورحان غازی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ سے برسا شہر کی فتح کی دعا کر رہا تھا، کیونکہ بازنطینیوں کے اس اہم شہر کو فتح کرنے کے بعد قائی قبیلے کی طاقت میں اضافہ ہو جانا تھا، اور ساتھ ہی یہ شہر ان کی سلطنت کا مرکز اور دارالخلافہ بن جانا تھا۔ عثمان غازی اس وقت سوت میں موجود تھا۔ وہ ارطغرل غازی کی عظیم جدوجہد کے نتیجے میں ہجرت کر کے سوت پہنچا تھا۔ اس نے خود اس شہر کی بنیاد رکھی تھی اور وہ کئی جنگوں اور مہمات کے بعد یہاں تک پہنچا تھا۔ عثمان غازی نے 10 سے 11 سال کی عمر میں میدان جنگ کا رخ کر لیا تھا۔ اس کے باپ نے فخر کے ساتھ اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا کہ جاؤ میرے شیر، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ وہ ہوا کی رفتار میں جنگل وادیاں گھومتا اور دشمنوں کے قلعوں پر حملہ آور ہو کر ان کے سر قلم کرتا جا رہا تھا کہ اچانک ایک روز وہ گھومتا ہوا شیخ اداباری رحمت اللہ علیہ کی درگاہ کی جانب نکل پڑا، اور وہاں اس نے ایک خاتون کو دیکھا، جسے دیکھتے ہی وہ اپنا دل ہار بیٹھا، اور اسے ایک خواب آیا کہ چنار کا ایک درخت یکا یک نمودار ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی شاخیں پوری دنیا میں پھیل گئیں۔ اس نے اپنا خواب، جو اسے صبح کی نماز کے بعد آیا، وہ شیخ کو بیان کیا۔ یہ سن کر شیخ کے چہرے پر نور امڑ آیا اور اس نے کہا کہ آپ کی شادی میری بیٹی بالا خاتون سے ہوگی۔ وہ آپ کی زوجہ ہوں گی اور آپ کو ایک عظیم سلطنت کے بانی کے طور پر تا قیامت یاد رکھا جائے گا۔ عثمان غازی کے مشن میں اکچا کوجا، کندور علم، شویسا چاوش اور اس کے بھائی گندوز الف اور ساوچی بیگ بھی اس کے ہمراہ تھے۔ عثمان غازی نے دین اسلام اور حکومت و سلطنت کے قیام کے لیے جان سے پیارے دوست راہ خدا میں قربان کر دیے۔ اسی مقصد کے لیے اس نے اپنے چچا دندار بیگ کو قربان کیا۔ والد کی وفات کے بعد قائی قبیلے کی ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھایا۔ عثمان غازی کا راستہ بہت کٹھن تھا، کیونکہ اس کا دشمن بہت چالاک اور مکار تھا۔ منگولوں نے اناطولیہ کو تہس نہس کر کے تباہی مچا رکھی تھی اور قتل و غارت سے انسانوں کی کھوپڑیوں سے مینار بنا دیے۔ سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو رہی تھی اور بہت سے ترک قبائل نے اپنی آزاد حکومتیں قائم کرنا شروع کر رکھی تھی۔ ایسی صورتحال میں عثمان غازی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس سے جنگ کرے، منگولوں سے، بازنطینی سرداروں سے یا ترک قبائل سے۔ عثمان غازی کے سامنے ایک عظیم جد و جہد اور کٹھن منزل تھی۔ وہ اپنے دادا اور باپ کی طرح ڈٹا رہا اور اپنی جد و جہد جاری رکھی۔ وہ بھائیوں کے اختلافات سے دور رہ کر اپنی تمام توجہ صرف کفار اور اپنے عظیم مقصد پر رکھ کر اپنے والد کی وصیت کے مطابق بازنطینیوں کے قلعوں پر اسلام کا پرچم لہرانا تھا۔ عثمان غازی نے سب سے پہلے رومی سرداروں کے حکمرانوں کو سبق سکھایا۔ وہ ایناگول قلعے کو ختم کر کے اس فتنے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتا تھا۔ اس جنگ میں عثمان کا چچا زاد بھائی بیگ ہوجا شہید ہوا۔ 1288 میں اس نے دوبارہ حملہ کیا۔ اس مرتبہ اس کا بھائی ساوجی بیگ شہید ہو گیا، لیکن ساتھ ہی قلعہ بھی فتح ہو گیا۔ 1291 میں قلعہ حصار فتح کیا اور سورکون، اتارقلی اور گوئے نوک پر حملے کیے۔ اسی دوران بیلاجک اور یاری حصار کے دیکفروں نے ایک شادی میں دعوت دے کر عثمان غازی کو ختم کرنے کی سازش کی، تاہم یہ سازش ناکام رہی اور اس کے بعد بیلاجک اور پھر یاری حصار کا قلعہ بھی عثمان نے فتح کر لیا۔ عثمان غازی اپنی فتوحات کے ذریعے ایک ایسی عظیم سلطنت کی بنیاد رکھ رہا تھا جو 6 صدیوں تک قائم رہنی تھی۔ قبیلے کے اتحاد و تنظیم کو قائم رکھنے کی خاطر اس نے اپنے چچا دندار بیگ کو اپنے راستے سے ہٹا دیا۔
تاکہ اس کے راستے میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہو، اور 1299 میں عثمان غازی ایک آزاد ریاست کے قیام کا اعلان کر دیتا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ کوپرو حصار، پیتا حصار، الوہاد جھیل، ازنیگ اور ازمید کے درمیان موجود قارا حصار، لفکا، مکجا، اکت حصار، گیوبا اور لوبلوجا کے قلعے بھی فتح کر کے ریاست میں شامل کر لیتا ہے۔ عثمان غازی 1308 میں برسا پر حملہ کر کے بازنطینیوں پر ہیبت طاری کر دیتا ہے، مگر بہت سالوں کے محاصرے کے باوجود شہر فتح نہیں ہو سکتا۔ عثمان غازی کے گھٹنوں میں درد محسوس ہوتا ہے، اسے لگتا ہے کہ اس کا آخری وقت قریب آ گیا ہے، اور وہ سود واپس آ گیا اور بستر علالت پر لیٹ گیا۔ اس کی اب آخری خواہش یہی تھی کہ کسی طرح برسا شہر فتح ہو جائے اور یہ آرام سے اس جہان فانی سے رخصت ہو سکے۔ وہ اسی خوشخبری کا منتظر تھا اور اپنے بیٹے اورحان کا انتظار کرنے لگا کہ وہ برسا کی فتح کی خوشخبری لے کر آئے، کیونکہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش بس یہی تھی۔ برسا شہر کا حاکم اسے چھوڑنے پر راضی نہ تھا، اور دوسری جانب اورحان اپنے والد کی آخری خواہش کو ہر حال میں پورا کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ اس شہر کو فتح کیے بغیر واپس جانے کو گناہ تصور کر رہا تھا۔ عثمان غازی اپنے گہرے خیالوں میں گم تھا اور اپنا محاسبہ کر رہا تھا کہ اچانک اس کا بیٹا اس کے سامنے آتا ہے اور اس کے ہاتھ چومتے ہوئے برسا فتح ہونے کی خوشخبری سناتا ہے۔ یہ سن کر عثمان کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی۔ اورحان بھی اپنے باپ کی زندگی میں اسے سب سے بڑی خوشخبری سناتا ہے۔ عثمان غازی اورحان کو اپنا جانشین بناتا ہے اور اسے اپنے بیٹے کا نام مراد رکھنے کا کہتا ہے۔ عثمان غازی اورحان کو وصیت کرتا ہے کہ ہمیشہ اسلام کا پرچم بلند رکھنا ہے اور حکومت کو شرعی قوانین پر برقرار رکھنا ہے۔ ناظرین، یہ تھی عثمان غازی کی کہانی۔ اگلی قسط میں ہم آپ کو اورحان غازی کی کہانی سنائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔